إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں میں نے آپ حضرات کے سامنے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ اگلے جمعے انشاءاللہ عذاب جہنم اور جہنم سے بچنے کے طریقے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بات بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں نے قرآن کریم کی سورہ التحریم میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، جس میں میرے اور آپ کے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو، مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی اس سخت آگ سے بچانے کا انتظام کر لو۔ کہ جس کی آگ لکڑیاں نہیں بلکہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اتنی شدید آگ، اور پھر اس جہنم کے کارندے، داروغے، اسے جلانے والے، لوگوں کو اس میں پہنچانے والے، وہ بھی اتنے سخت کہ جو بالکل بے رحم، جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی اللہ نے ترس اور احساس رکھا ہی نہیں، اور اللہ نے جو ان کی ڈیوٹی لگا دی، ذمہ داری لگا دی، وہ اس میں کمی کوتاہی ہرگز نہیں کریں گے۔ جو انہیں حکم ملا ہے وہ پوری طرح اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جسے اللہ نے، جس کے انگارے پتھر بنائے، ان کو تقریباً 1000 سال تک جلایا گیا، تو وہ سیاہ ہوئے، پھر 1000 سال جلایا گیا، سفید ہوئے، پھر 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سرخ ہوئے،
اور یہ دنیا کی آگ جو لکڑیوں سے تم جلاتے ہو، یہ اس جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ کتنواں حصہ؟ یعنی 70 حصے کریں تو یہ آخری حصہ ہے دنیا کی آگ، جبکہ اس کے قریب کھڑے ہونا بھی بہت مشکل ہے۔ اس میں اپنے جسم کو لے جانا، کوئی انسان اس کو آدھا منٹ بھی نہیں برداشت کر سکتا، آدھے سے آدھا منٹ بھی نہیں، فوراً جل جاتا ہے، جھلس جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ اس آگ کا 17واں حصہ ہے، اور وہ اس سے 69 گنا زیادہ شدید اور تیز آگ ہے۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرو۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ دو اور نیکی کی راہ پہ چلو۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو لوگ دوزخ کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل کیے گئے، یقیناً وہ کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ تو جہنم کی آگ نے اللہ تعالی سے سوال کیا، التجا کی۔ جب وہ شدید گرم ہوئی، کہنے لگی اللہ میرے انگارے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، حرارت تپش بہت سخت ہے، اور ایک دوسری جانب سردی بھی شدید سخت ہے۔ ایک تو آگ کا عذاب ہے، اور دوسری طرف اللہ نے کچھ ٹھنڈک کا عذاب بھی رکھا ہے۔ جیسے یہاں حد سے زیادہ سردی ہو جائے فوراً لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں۔ انسان کیا ہے؟ بالکل کمزور جسم، نہ سردی برداشت کرتا ہے نہ گرمی۔ اور وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جس میں نہ سردی ہوگی اور نہ ہی گرمی ہوگی، معتدل موسم۔ تو جہنم کہنے لگی اللہ میری سزاؤں کا سامان بہت وافر ہو چکا ہے، اور گرمی بڑی شدید ہو چکی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک گرمی کے موسم میں اور دوسرا سانس سردی کے موسم میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے نا، شدید گرمی، یہ جہنم کے ایک سانس کا اثر ہوتا ہے جو پوری دنیا پہ ہوتا ہے، ایک سانس کا اثر۔ اس سے بچنے کے لیے گرمی سے انسان سایہ تلاش کرتا ہے، چھت کے نیچے جاتا ہے، پنکھا چلاتا ہے، اے سی لگواتا ہے، بڑے انتظامات۔ اور دوسرا سانس اللہ نے سردی میں لینے کا حکم دیا، اجازت دی۔ تو جب شدید سردی ہوتی ہے وہ جہنم کے ایک ٹھنڈے سانس کا اثر ہوتا ہے جو پوری دنیا پہ ہوتا ہے۔ تو اس سردی سے بچنے کے لیے انسان، اس دنیا والی سردی سے،
یہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے۔ انسان موٹے کپڑے بناتا ہے، بسترے میں لیٹتا ہے، بند کمروں میں دروازے بند کر کے بیٹھتا ہے یا آرام کرتا ہے، اور کبھی ہیٹر لگاتا ہے، کبھی آگ جلا کر سردی سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے۔ لیکن جہنم کی سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سردی اور گرمی گزر ہی جاتی ہے نا، سردی آتی ہے چلی جاتی ہے، گرمی آ جاتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے، موسم بہار آ جاتا ہے، خزاں آ جاتی ہے۔ تو آگے والی سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہمیں اس کی بھی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی سورہ الواقعہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر تو ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی، آپ پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، مجھے قرآن کریم کی ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الواقعہ کا بھی نام لیا، کیونکہ اس میں قیامت کی سختیوں کا اور عذاب جہنم کا اللہ نے ذکر کیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام وسیلہ تیار کیا، لیکن آپ کو غم اور فکر اپنی امت کا تھا، اتنا فکر کرتے ہوئے آپ بوڑھے ہو گئے، اور ہمیں پرواہ ہی نہیں جنہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے ہیں، وہ لوگ جنہیں ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کتنے ہی بدبخت اور بد نصیب ہیں۔ ان کے لیے کوئی راحت، کوئی آرام، کوئی سکون، کوئی چین نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے گرمی ہی گرمی، اور گرمی سے بچنے کے لیے انہیں ایک طرف سایہ نظر آئے گا، وہ اس طرف دوڑ کر جب وہاں پہنچیں گے، وہ کسی چیز کا سایہ نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا دھواں ہوگا۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اور سایہ بڑا گرم ہوگا، آگ کا سایہ، جہنم کی آگ کا سایہ۔ جب آگ کی شعلے بلند ہوتے ہیں نا، تو دور سے بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کا بھی سایہ ہوتا ہے۔ لا بارد ولا کریم، وہاں جانے سے انہیں کوئی ٹھنڈک نہیں نصیب ہوگی اور نہ سکون ملے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین،
جو دنیا میں بڑے ناز کے ساتھ بڑے نخروں کے ساتھ پلے تھے، بڑے نعمتوں میں رہتے تھے اور اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے تھے، جھکنے کے لیے نہیں آتے تھے، بلکہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، یہ کبیرہ گناہوں پہ، بڑے بڑے گناہوں پہ اصرار کرتے تھے، یعنی گناہ بار بار کرتے تھے، توبہ نہیں کرتے تھے۔ اس لیے گناہوں پہ اصرار نہ کیا کرو بلکہ استغفار کیا کرو۔ اصرار کرو گے جہنم میں جاؤ گے، استغفار کرو گے تو جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جہنمی لوگ جو دنیا میں بڑے نعمتوں میں، بڑے ناز میں، بڑے نخروں میں رہنے والے، جب جہنم میں چلے جائیں گے اللہ احکم الحاکمین پوچھیں گے سناؤ تمہارا کیا حال ہے، کیا حال ہے، دنیا کی زندگی تمہاری کیسی گزری، دنیا کی زندگی کیسی گزری بتاؤ۔ حالانکہ یہ بڑے ناز اور بڑی نعمتوں میں رہنے والے، جنہوں نے دنیا میں کوئی دکھ، کوئی مصیبت اس کا احساس تک نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں آئی، بڑی خوشحال زندگی گزری۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگ بڑی پریشانی میں، بڑی ٹینشن کے مریض ہیں، تمہارا کیا حال ہے، آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں وہ ٹینشن کیا ہوتی ہے، وہ پریشانی ہوتی کیا ہے، ہمیں تو کبھی زندگی میں نہیں آئی، ہم نے کبھی دکھ، کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ دعا کرنی چاہیے اللہ ہر ایک کو بچائے، یہ بڑی نعمت ہے، اللہ تعالی رزق کی فراوانی، تندرستی عطا فرما دے اور عزت کی زندگی عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن ایسے لوگوں سے جب جہنم میں پوچھا جائے گا بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزری، یہ کہہ دیں گے کہ دنیا میں ہم نے کبھی آرام اور چین کا ایک سانس بھی نہیں لیا۔ جواب الٹ دیں گے، یعنی جہنم میں داخل ہوتے ہی دنیا کی ساری خوشیاں بھول جائیں گے، میری زندگی بڑی دکھوں اور مصیبتوں میں گزری۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جو جنت میں داخل ہو گیا لیکن دنیا میں اس نے اپنے رب کی عبادت کی، نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچتا رہا، اگرچہ دنیا والی زندگی اس کی بڑی مشکلات میں، بڑی مصائب میں، بڑی پریشانیوں میں گزری، لیکن ہے ایماندار، نیک اعمال کرنے والا۔ جب اس سے جنت میں داخل کرنے کے بعد سوال کیا جائے گا تو یہ جواباً کہہ دے گا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، میں نے دنیا میں کبھی کوئی دکھ اور مصیبت دیکھی ہی نہیں، سارے دکھ بھول جائیں گے، کیوں جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ لیکن اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب۔
لوگو تم نے ایسے ہی سمجھ لیا، خیال کر بیٹھے ہو کہ جنت ہے ہی ہمارے لیے، ہم جنت میں جانے والے ہیں، حالانکہ تم نے ابھی وہ حالات نہیں دیکھے جو تم سے پہلے انبیاء اور ایمان والوں نے دیکھے تھے۔ ان پہ اتنی آزمائشیں، اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہوئے، اور اللہ کی راہ میں کفار سے جہاد کرتے ہوئے ایسے سنگین حالات آئے، حتیٰ کہ وقت کے نبی اور رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو یاد رکھو اللہ کی مدد کوئی دور نہیں، وہ بالکل قریب ہی ہے۔ تم اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ کان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر ان کا حق ہے، اور اللہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ تو جہنم کی ابھی دھوئیں کی بات ہو رہی تھی، سائے کی بات ہو رہی تھی۔ جب میدان محشر میں لوگ شدید گرمی میں کھڑے ہیں، سورج بالکل قریب ہے، اوپر کوئی سایہ نہیں، یہ سایہ مانگیں گے، ان سے کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقصر کأنہ جمالۃ صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ جاؤ، وہ سایہ ہے سامنے، 3 شاخوں والا سایہ، دیکھنے میں تمہیں سایہ لگے گا، لیکن لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، جب وہاں جاؤ گے کوئی سکون نہیں ملے گا، اور نہ ہی وہ تمہیں گرمی سے کوئی فائدہ پہنچائے گا، بلکہ اس کی دوسری جانب جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے اور اس کے شرارے اڑ رہے ہیں، اس کی چھوٹی چھوٹی جو چنگاریاں ہیں، جو شرارے ہیں، وہی اتنے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے محل ہوتے ہیں یا بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اونٹوں کی مانند یا بڑے بڑے محلات کی مانند جہنم کے شرارے اور چنگاریاں ہوں گی، تو انگاروں کا کیا حال ہوگا، وہ کس قدر ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہی تو وہ آیات ہیں کہ جنہیں پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑھاپا آ گیا، اور صحابہ کرام زارو کتار رویا کرتے تھے، اور کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے قرآن سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے قیامت کا منظر اور جہنم کا تذکرہ جب سنتے تو بے ہوش ہو کر، نڈھال ہو کر گر جاتے، اور کافی دیر تک بے ہوشی میں گرے رہتے۔ یہ ایک الگ عنوان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا قرآن پاک پڑھتے اور سنتے وقت کیا حال ہوتا تھا، اور ہماری حالت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ کیفیت اس وقت ہوتی ہے جب دل میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف ہو۔ اور بعض صوفیاء نے تو ویسے ہی لوگوں کو دلیر کر دیا ہے، کوئی ضرورت نہیں جہنم سے ڈر کر یا جنت کا لالچ کرتے ہوئے عمل کرنے کی، جہنم اور جنت کا تصور نہ لو دل میں، بس جو کرنا ہے کرتے جاؤ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو ہے نا، یدعون ربہم خوفا و طمعا،
وہ مجھے پکارتے رہتے ہیں، میرے سامنے عاجزی و انکساری کرتے رہتے ہیں، جھکتے اور گڑ گڑاتے رہتے ہیں، خوفا و طمعا، مجھ سے ڈرتے ہوئے اور طمع کرتے ہوئے، یعنی عذاب کا خوف اور جنت کا طمع ان کے دل میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ یہ تو ابھی حالت ہے نا جہنم سے باہر باہر، اور جب جہنم کو لایا جائے گا اور لوگوں کو اس میں داخل کیا جائے گا پھر کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ اس دن اللہ احکم الحاکمین اپنی عدالت عالیہ لے کر زمین پر آ جائیں گے، فرشتے صف باندھے کھڑے ہیں اور جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا۔ اتنی بڑی اور سخت جہنم۔ اب 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ضرب دو تو 4 ارب اور 90 کروڑ بنتے ہیں۔ اتنے فرشتے جہنم کو جکڑ کر لانے والے، اور ایک ایک فرشتہ کوئی انسانوں جیسا کمزور نہیں، وہ بھی بڑی طاقت والے۔ ایک ایک فرشتہ ایک ہتھیلی پہ پوری کی پوری بستی اٹھا لیتا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ ابھی کفار، متکبر، نافرمان لوگ جہنم میں داخل نہیں ہوئے، جہنم کو آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا اب کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ یہ وہی جہنم ہے جس کے عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، تمہیں بتایا گیا تھا۔ کیسے بتایا گیا؟ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا کذابا وکل شیء احصیناہ کتابا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک جہنم گھات لگائے بیٹھی ہے، گھات لگائے ہوئے ہے، جیسے کوئی کسی کی گھات میں ہوتا ہے، انتظار میں ہوتا ہے۔ کن کے لیے گھات لگائے بیٹھی ہے؟ للطاغین، سرکشی کرنے والے، تکبر، فخر، غرور کرنے والے، اکڑنے والے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں کچھ دن نہیں، کچھ مہینے نہیں، کچھ سال نہیں، بلکہ صدیاں گزر جائیں گی،
وہ صدیوں جہنم کے اندر ہی جلتے رہیں گے۔ اللہ معاف فرما دے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انہیں اس میں نہ تو کوئی ٹھنڈک پہنچے گی، نہ سایہ ملے گا، اور نہ پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نصیب ہوگا۔ الا حمیما وغساقا، اگر پانی ملے گا بڑا گرم پانی، اور غساق جس میں جہنمیوں کی پیپ اور ان کا خون اور پسینہ ہوگا، اس سے ملا جلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس غساق میں سے، اور ایک روایت میں آتا ہے وہ بدکار عورتوں کی شرم گاہوں کی غلاظت ہوگی، اس کی آمیزش ہوگی اس میں، اور یہ خاص طور پہ شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا۔ اور وہ جب کہیں گے نا یہ اتنا گندا بدبودار پانی یہ ہمیں پلایا جا رہا ہے، تو ان سے کہا جائے گا جو دنیا میں شراب پیتے تھے وہ اچھی تھی، وہ بھی تو گندی تھی نا، جس کے پینے سے نشہ چڑھ جاتا اور تمیز ختم ہو جاتی، وہ کو پینے والی چیز تھی۔ اگر وہ پیتے تھے دنیا میں تو یہ بھی پیو۔ آقا فرماتے ہیں اگر اس غساق کا ایک ڈول دنیا کے اس زمین پہ گرا دیا جائے تو قیامت تک زمین کے اوپر کوئی فصل ہی نہ اگے، اتنا زہریلا۔ اللہ ہم سب کو اس سے معاف فرما دے۔ فرمایا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرمائیں گے یہ تم پہ کوئی ظلم نہیں، کوئی زیادتی نہیں، یہ تمہارے گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا ہے۔ اللہ کیوں ہے؟ کس لیے؟ اس لیے کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس زندگی کا حساب دینے کی تیاری نہیں کرتے تھے، وہاں حساب دینے کی فکر نہیں کرتے تھے، نہ کوئی تیاری۔ یہاں تھوڑے سے معمولی نمبر حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں نام بنانے اور چمکانے کے لیے بڑی تیاری ہوتی ہے، اور اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے بے دریغ انسان رقم خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اس حساب کی فکر ہی نہیں۔ لا یرجون حسابا۔ اور ہماری آیات جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تو یقین نہیں کرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، بلکہ کئی بدبخت آیات کو جھٹلا ہی دیتے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر بات اور ہر چیز کو ایک مفصل کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اے لاپرواہی کرنے والوں، سرکشی، فخر اور غرور کرنے والوں، حساب دینے کی تیاری نہ کرنے والوں، اب اسی عذاب میں رہو گے، اور تمہارے عذاب میں کمی نہیں ہوگی بلکہ عذاب بڑھتا ہی جائے گا۔ اور جگہ فرمایا جہنم کا عذاب کیسا عذاب؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ
الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ اللہ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے والے، فخر غرور اور تکبر کرنے والے لوگ اور اللہ کا اوروں کو شریک بنانے والے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے احکامات میں اوروں کو شریک بنانے والے، اوروں کو پکارنے والے، اوروں سے مدد مانگنے والے، اوروں کی پرستش کرنے والے، جب ان کو جکڑ کر، بیڑیاں پہنا کر اور گردنوں میں توق ڈال کر دھکیل دھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ اب کیا حال ہے، اور یہ بھی بتاؤ کہ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے اور جن کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے، ان کے پاس اتنی طاقت، اتنی پاور، اتنی قوت، آج وہ کہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ کہیں گے انہوں نے تو ہمیں چھوڑ ہی دیا، اب ان میں سے کوئی بھی ہمارے کام نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ، بے شک تم بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے، تم اور وہ سب جہنم میں اکٹھے ہی جلو گے۔ اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو خود جہنم کا ایندھن نہ بنتے اور تمہیں بھی بچا لیتے، جس سے ثابت ہوا کہ الہ، حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، سارا نظام بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ صرف اکیلا اللہ ہی، یہ کہا کرو، صرف اللہ، اتنا کافی نہیں، صرف اکیلا اللہ ہی، اللہ کے سوا اور کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اگرچہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، یہ سب اللہ کی مخلوق اور اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جہنم میں؟ اللہ فرماتے ہیں وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ۔ ہر سرکشی کرنے والا، تکبر کرنے والا، فخر اور غرور کرنے والا بڑا نقصان اٹھائے گا۔ کیا نقصان ہوگا؟ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور جہنم میں کچھ کھانے پینے کے لیے اچھی چیز نہیں ملے گی،
बल्कि वयुस्का मिन माइन सदीद, जहन्नमियों का कचलहू पीप बदबूदार पसीना इनको पिलाया जाएगा। या तजर्रउहु, पीने को जी नहीं चाहेगा, बल्कि प्यास की शिद्दत की वजह से एक एक घूंट करके अपने मुंह में डालेगा और वो भी गले में अटक जाएगा। वला यकादु युसीगु, हालांकि पानी तो गले से नीचे चला ही जाता है ना, वो पानी भी गले से नीचे नहीं उतरेगा, थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके मजबूरन इसको उतारना पड़ेगा। वयातिहिल मौत मिन कुल्ली मकानिन व मा हुवा बिमय्यित, चारों तरफ हर तरफ इसे मौत ही मौत नजर आएगी, लेकिन मरने वाला नहीं, मरेगा नहीं। देखने को ऐसे लगेगा कि ये चीज भी मार देने वाली, आग भी मार देने वाली, तोक भी मार देने वाली, पत्थर भी मार देने वाले, गुर्ज मार देने वाले, सारी चीजें जिंदगी और फरहत बख्श नहीं, मारने वाली चीजें हैं। लेकिन वमा हुआ बिमय्यित, वहां मरेगा कोई नहीं, बल्कि सख्त अजाब में हमेशा रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कह दिया करो ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका फरमाते हैं, जन्नतियों को जन्नत में और जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल करने के बाद मौत को एक मेंढी की शक्ल में लाया जाएगा और दरमियान में उन सब के सामने उसके गले पे छुरी चलाकर ज़िबा कर दिया जाएगा और ऐलान हो जाएगा, अब मौत का सिलसिला खत्म हो गया, ऐ जन्नत वालों तुम जन्नत में हमेशा रहोगे और ऐ जहन्नम वालों तुम जहन्नम में हमेशा जलते ही रहोगे। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना। बल्कि मौत मांगेंगे भी तो मौत नहीं आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, व नादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, मालिक जहन्नम के जो करिंदे दारोगे हैं उनके सरदार का नाम है, उस फरिश्ते का नाम है मालिक। व नादौ या मालिकु लियक़ज़ी अलैना रब्बुक, ऐ मालिक अपने रब से हमारे लिए दुआ कर दे, ये दुआ कर दे कि वो हमें मार ही दे, वो हमारी जिंदगी का खात्मा कर दे। यहां जीना मुश्किल है, हमें ऐसी जिंदगी की जरूरत नहीं है। काला इन्नकुम माकिसून, वो आगे से जवाब देगा, नहीं नहीं मौत नहीं आ सकती, तुम हमेशा रहोगे, हमेशा रहने वाले हो। इस दुनिया में उकता कर तो कहते हैं कि मर जाएंगे, अरे मर कर भी चैन ना मिला तो किधर जाएंगे। यहां महंगाई से तंग आकर, घरेलू झगड़ों से तंग आकर, कारोबारी परेशानी की वजह से तंग आकर कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, अपने आप को मार देते हैं, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। लेकिन ये नहीं पता कि इस मौत के बाद तो हमने उठना है, जिंदा होना है, और जब जिंदा होना है फिर मौत नहीं आनी, फिर क्या करेंगे। इसलिए अपनी इस्लाह करें, अगर अल्लाह ने दिया है उसका शुक्र अदा करें, अगर कोई आजमाइश आ गई तो सब्र करें, हर हाल में उसका शुक्र करना चाहिए और सब्र करना चाहिए। अल्लाह ने ऐसे लोगों को पसंद किया है कि बंदा मोमिन साबिर भी होता है और शाकिर भी होता है। हालात जैसे भी बन जाएं, फाके आ जाएं, तंगी आ जाएं, वो अपने रब का शिकवा नहीं करता। और अल्लाह ऐसे
ایمان والوں کو ان کے صبر کے بدلہ میں اور شکر کے بدلہ میں کیا عطا فرمائیں گے؟ جنت۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ وہ لوگ جو اس دنیا میں آزمائشوں پر، تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، تنگیوں پر صبر کرتے رہے، اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، آج میں تم سے حساب بھی نہیں لوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا، ان کے صبر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ اللہ ہمارا شمار انہی میں کر دے۔ وہاں جہنم کا کھانا کیسا، پانی کیسا، آپ سن رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں جہنمی لوگ جب جہنم میں جائیں گے کوئی چیز وہاں کھانے کے لیے نہیں، اللہ سے کھانا مانگیں گے، اللہ کچھ کھانے کے لیے دے دے، 1000 سال تک مانگتے رہیں گے، بالآخر ان کو جہنم کا کھانا دیا جائے گا۔ وہ کیا کھانا ہوگا؟ اس کو بھی ذرا سامنے رکھا کرو۔ یہاں اللہ کی نعمتیں کھا کر ناشکری اور نافرمانی کرنے والوں ذرا ادھر توجہ کرو۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون۔ بے شک وہ زقوم کا کڑوا درخت جو جہنمیوں کا کھانا ہے، جو تانبے کی طرح گرم ہوگا اور گلے میں اٹک جائے گا، پھنس جائے گا، اور اگر وہ گلے سے نیچے جائے گا تو پیٹ میں جا کر ہلچل مچا دے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، جیسے چولہے کے اوپر دیگ ابلتی ہے اس طرح اندر کا نظام ابلنے لگ جائے گا۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے ذوق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون۔ ذوق، اب اس کو چکھ، اس کو منہ میں ڈال، پیٹ میں لے کر جا۔ دنیا میں تو بڑا عزت اور ناز و نخروں میں رہنے والا تھا، لیکن ہمارا نافرمان تھا، انکار کرنے والا۔ اب یہ تجھے کھانا ہی پڑے گا، گلے میں اٹک جائے گا یا پیٹ میں جب جائے گا ہلچل مچا دے گا۔ اور پھر یہاں انسان کیا کرتا ہے؟ کھانے کے ساتھ لقمہ نیچے اتارنے کے لیے پانی نوش کرتا ہے، پھر پانی مانگیں گے۔ آقا فرماتے ہیں 1000 سال تک پانی مانگتے رہیں گے، بالآخر 1000 سال تک، 1000 سال کے بعد انہیں جہنم کا پانی پلایا جائے گا۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اس سے پہلے اللہ نے اہل جنت کے لیے 4 نہروں کا ذکر کیا ہے، ٹھنڈے پانی کی نہر، دودھ کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر اور صاف شہد کی نہر۔ یہ جنتیوں کا پانی ہے، ان کے مشروبات ہیں۔ اور رہے جہنمی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، بدبودار اور گرم پانی انہیں پلایا جائے گا۔
फक़त्ता अमआहुम, जो पेट में जाते ही उनकी अंतड़ियों को काट कर रख देगा। दूसरी जगह फरमाया युसहरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद, उनके अंदर का निजाम नीचे से सारा का सारा बाहर आ जाएगा और उनके चमड़े उनके जिल्दें भी झुलस जाएंगे। वालाहुम मकामियो मिन हदीद, ये तो खाना और पानी था, अभी उनके लिए आगे गुर्ज तैयार पड़े हैं। वालाहुम मकामियो मिन हदीद, लोहे के सख्त हथौड़े जिनसे उनके सर फाड़े जाएंगे। वो सर जिनमें ऐसा दिमाग हो जो आखिरत के लिए कोई सोचता ही नहीं, किताब व सुन्नत कुरान व हदीस पे कोई गौर व फिक्र करता ही नहीं। और फिर एक जगह अल्लाह फरमाया वनादा असहाबुन नारी असहाबल जन्नह, फिर ये जहन्नमी लोग जन्नती लोगों को बुलाएंगे, आवाज देकर कहेंगे जब दुनिया में हम रहते थे, इकट्ठे थे, हमारी तुम्हारे साथ दोस्ती थी, अब क्या करो, हमें उस खाने में से कुछ खाना दे दो, उस पानी में से कुछ पानी दे दो जो अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। वनादा असहाबुन नारी असहाबल जन्नह अन अफीजु अलैना मिनल माई औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, तो जन्नती उनको क्या जवाब देंगे? कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, अल्लाह ने जन्नत का खाना और पानी दोनों चीजें काफिरों पर हराम कर दी हैं हमेशा के लिए। आगे अल्लाह ने यह भी बताया कि काफिर कौन होते हैं। एक हमारी सोच है जिनको हम काफिर समझते हैं कि जो सिरे से माने ही ना, साफ इनकार कर दे, कोई रब नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई हदीस नहीं, वो काफिर हैं। जो दीन को ना कबूल करे, ना समझे, ना पढ़े, ना अमल करे। लेकिन यहां अल्लाह ने किन्हें काफिर करार दिया? कालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा, जिन्होंने दीन कबूल तो कर लिया लेकिन अपने दीन को खेल और मजाक बना बैठे। दीन को कबूल किया है, हैं दीनदार, लेकिन दीन को खेल और तमाशा बना लिया। ये जब त्यौहार आते हैं रबीउल अव्वल के महीने में या ये शाबान में शबरात आ रही है, जो आतिशबाजी की जाती है, घरों को, गलियों, बाजारों को या मसाजिद को चरागां किया जाता है, लाइटें लगाई जाती हैं और तरह तरह के उम्दा अच्छे खाने पकाए जाते हैं। ये क्या समझकर लोग करते हैं? और ये क्या है? ये दीन है। जो दीन अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नाजिल किया है, उसमें ये चीजें नहीं है। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, इन्हें दुनिया की जिंदगी ने मस्त कर दिया, गाफिल कर दिया। तो जैसे दुनिया में इन्होंने हमें और हमारी आयात, हमारे अहकामात को भुला दिया था ना, आज जहन्नम में दाखिल करके उन्हें हम भी भुला ही देंगे। तो मुहतरम सामीन, इस जहन्नम से बचने के लिए अपना ईमान दुरुस्त करो, नेक आमाल करो, आखिरत की तैयारी करो और साथ साथ अल्लाह से दुआ भी किया करो। बहुत सी दुआएं अल्लाह ने बताई हैं, उनमें से 3 दुआएं मैं आपके सामने पढ़ता हूं, उनको याद करें और पढ़ा करें।
پہلی دعا سورہ آل عمران کی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں یہ دعا۔ دوسری دعا 19واں پارہ اور سورہ الفرقان، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا ومقاما۔ تیسری دعا یہ تو اکثر مسلمانوں کو آتی بھی ہوگی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ یہ دعائیں پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہ چھوڑنے کی، نیکیاں کرنے کی اور یہ دعائیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہم سب کو عزت عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔